ہم بستری کرنے کے بہت اہم مسائل، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مرد کسی مرد کو ننگی حالت میں نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کو ننگی حالت میں نہ دیکھے، اور دو مرد ایک کپڑے کے اندر نہ سوئیں اور کوئی دو عورتیں بھی ایک کپڑے کے اندر نہ سوئیں۔ نیند یا جاگنے کی حالت میں منی شہوت سے کود کر نکل آئے تو غسل واجب ہو جائے گا، لیکن اگر کسی بیماری یا چوٹ لگنے کی وجہ سے بغیر شہوت کے خود بخود منی نکل آئے تو غسل واجب نہیں ہوا۔ اپنے ہاتھوں سے مشت زنی کرنا گناہ ہے۔ مشت زنی کی لیکن انزال نہ ہوا تو غسل واجب نہیں، اور روزہ تھا تو مشت زنی کی وجہ سے روزہ مکروہ ہوا، لیکن انزال نہ ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹا۔ مشت زنی کا نزول بھی ہو گیا تو غسل واجب ہو گیا۔ اگر روزہ تھا تو ٹوٹ گیا، لیکن رمضان کے روزے میں بھی صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب کسی بھی زوجہ مطہرہ کی آنکھ میں درد ہوتا، آنکھ دکھتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ہم بستری نہ کرتے جب تک تندرست نہ ہو جائے۔ فائدہ: اس حدیث پاک سے یہ اشارہ ملا کہ بیوی کسی بھی بیماری کی تکلیف میں مبتلا ہو تو اس کی صحت کا اندازہ کیے بغیر ہم بستری کرنا مناسب نہیں۔ اتباع کا کہنا ہے کہ پیٹ بھرے ہونے کی حالت میں ہم بستری نہ کرنا، اس سے معدے کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس ہم بستری سے پیدا ہونے والا بچہ کند ذہن ہوتا ہے۔ حیض کے دنوں میں ہم بستری کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ جن دنوں میں بیوی کو حیض یا نفاس کی ناپاکی ہو، ان دنوں میں بیوی کی ناف سے گھٹنوں تک ننگی حالت میں فائدہ لینا جائز نہیں۔ بیوی کو ناف سے گھٹنوں تک کپڑا پہنا ہوا ہو، باقی جسم ننگا ہو تو درست ہے۔ حیض کے دنوں میں مرد کی شہوت کو کنٹرول سے باہر ہو جائے تو بیوی اپنے شوہر کی مشت زنی ہے، البتہ مرد خود اپنی ہاتھ سے مشت زنی نہ کرے۔ شوہر جب ہم بستری کے لیے بلائے تو ہم بستری کو برداشت کرنے کی طاقت کے باوجود بیوی کا ٹال مٹول کرنا جائز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے، پھر عورت نے انکار کر دیا اور شوہر نے اسی طرح ناراضگی کی حالت میں رات بسر کی، تو فرشتے اس عورت پر صبح تک لعنت بھیجتے ہیں۔ بیوی کو حیض اور نفاس وغیرہ جیسی کوئی مجبوری نہ ہو، اس کے باوجود ہم بستری سے منع کرے اور شوہر کو شہوت کا غلبہ ہو تو بیوی سے زبردستی ہم بستری کرنا جائز ہے۔ اگر شوہر کو بار بار ہم بستری کرنے کا تقاضا ہو جس کو بیوی برداشت نہ کر پاتی ہو اور اس سے اس کی صحت کے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، تو شوہر کے لیے بیوی کی طاقت سے زیادہ ہم بستری کرنا جائز نہیں۔ سمجھدار بچے کے قریب میں سوئے ہوئے ہوں تو اس جگہ ہم بستری کرنی نہیں چاہیے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی شرم گاہ کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن نہ دیکھنا بہتر ہے۔ اپنی یا دوسرے کی شرم گاہ ننگی حالت میں دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ شرم گاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ شہوت آنے سے شرم گاہ سے جو پانی کی طرح لیس دار قطرے نکلتے آتے ہیں، اس کو مزی کہا جاتا ہے۔ اس سے صرف وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ غسل واجب نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جانور کی طرح بیوی پر نہ چڑھے، یعنی ابتدا میں بوس و کنار پیار محبت کیے بغیر جانور کی طرح ڈائریکٹ عضو داخل نہ کرے، بلکہ اس کو چاہیے کہ پہلے بوس و کنار اور آہستہ بات چیت سے آمادہ کریں۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے پورے بدن کو چھونا اور ہاتھ پھیرنا جائز ہے اور درست ہے۔ ایک دوسرے کی شرم گاہ کو بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ بیوی کی اگلی شرم گاہ یا پچھلے والے راستے میں انگلی ڈالنا نامناسب حرکت ہے جس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ شرم گاہ کے علاوہ باقی پورے بدن پر بوسہ دینا درست ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی زبان کو چوس سکتے ہیں، شرعاً اس میں حرج نہیں۔ شوہر کے لیے اپنی بیوی کی پستان کو منہ میں لینا اور چوسنا جائز ہے، البتہ اگر دودھ آنے کا گمان ہو تو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے،
کیونکہ پستان سے دودھ نکلنے پر مرد کے حلق میں جانے کا اندیشہ ہے اور بیوی کا دودھ پینا حرام ہے۔ اگر منہ میں بیوی کا دودھ چلا جائے تو اس کو تھوک دی۔ اگر بیوی کا دودھ شوہر کے پیٹ میں چلا گیا تو اس سے نہ نکاح ٹوٹے گا اور نہ ہی بیوی کا بیٹا بن جائے گا، البتہ حرام پینے کے گناہ سے توبہ لازم ہے، اس لیے کہ انسان پیدا ہونے کے وقت سے لے کر 2.5 سال کی عمر تک جس عورت کا دودھ پیے گا وہ عورت اس کی رضاعی ماں بن جائے گی۔ بچے کی عمر 30 ماہ سے ایک دن بھی زیادہ ہو جائے تو اب کسی بھی عورت کا دودھ پینا حرام ہے، اور اب اگر کسی بھی عورت کا دودھ پیے گا تو وہ اس کی ماں نہیں بنے گی۔ اورل سیکس فتاوی عالمگیری میں یہ ہے، اگر مرد اپنی بیوی کے منہ میں شرمگاہ کو داخل کر لے تو یہ مکروہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زوجین کے درمیان اورل سیکس، شرمگاہ کو بوسہ دینا، منہ میں لینا اور زبان لگانا وغیرہ، یہ سب بے حیائی کی بات ہے۔ اگر بیوی کو داخل نہیں کیا بلکہ اوپر سے یا رانوں کے درمیان میں کیا تو اگر انزال نہ ہوا یعنی منی نہ نکلے تو غسل واجب نہیں۔ میاں بیوی میں سے جس کا انزال ہوا صرف اس پر غسل واجب ہے۔ پچھلے راستے میں داخل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ بغیر کپڑے کے اپنی شرمگاہ بیوی کی شرمگاہ سے ملا دیں اور داخل نہ کیا تو وضو ٹوٹ گیا، اگرچہ مزید تک نہ نکلی، غسل واجب نہیں ہوا۔ اگر مرد نے بیوی کو صرف اتنا داخل کیا جہاں ختنہ کا نشان ہوتا ہے تو دونوں پر غسل واجب ہو گیا، اگرچہ منی نہ نکلے اور اگرچہ کونڈم پہن کر داخل کیا۔ حیض کے دنوں میں ہم بستری کرنے سے صرف مرد پر غسل واجب ہوگا، البتہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہم بستری جس بھی طریقے سے کرنا چاہو کر سکتے ہو، بس صرف کی ایک یہی بات کی پابندی ہے کہ ہم بستری صرف آگے والے راستے سے کی جائے، پیچھے والے راستے میں کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اتباع کا کہنا ہے کہ کھڑے ہو کر صحبت کرنے سے اگرچہ مزہ زیادہ آتا ہے لیکن اس سے کمزوری بھی ہوتی ہے اور ریشہ کا مرض بھی ہو سکتا ہے۔ مرد سیدھا چت لیٹ جائے اور عورت اوپر بیٹھے، اتباع کا کہنا ہے کہ اس ہم بستری کے طریقے میں مرد کے لیے نقصان ہے۔ اگر مکمل روشنی میں مکمل ننگے ہو کر شرمگاہ کو دیکھتے ہوئے ہم بستری کی جائے تو اس سے اولاد بے حیا پیدا ہوتی ہے، اس لیے ایسا کرنا بہتر نہیں۔ بہت ہلکی روشنی ہو، ضرورت کے مطابق کپڑے اتارے جائیں، یا مکمل ننگے ہوں تو اوپر چادر ہو۔ ابو اللیث نے اپنی کتاب بستان میں لکھا ہے کہ ہم بستری کے وقت زیادہ بات نہ کی جائے، اس سے اندیشہ ہے کہ بچہ گونگا پیدا ہوگا۔ بیوی سے ہم بستری کے وقت کسی اور غیر محرم عورت کا ذہن میں تصور کرنا گناہ ہے۔ جب مرد کو انزال ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ فوراً ہٹے، بلکہ اسی طرح کچھ دیر ٹھہرا رہے تاکہ عورت کا مطلب بھی پورا ہو جائے، کیونکہ بعض عورتوں کو انزال دیر میں ہوتا ہے۔ عزل کرنا یعنی مرد اپنی منی عورت کے رحم کے اندر نہ پہنچنے دے۔ پہلی وجہ، اگر فیملی پلاننگ یا رزق کی تنگی کے خوف سے عزل کیا جائے تو جائز نہیں۔ دوسری وجہ، اگر ایسی کوئی سوچ نہ ہو لیکن کوئی مجبوری بھی نہ ہو، ایسے ہی خواہ مخواہ عزل کرے تو مکروہ ہے۔ تیسری وجہ، اگر کوئی مجبوری ہو بیوی یا چھوٹے بچے کی صحت کے لیے تو بیوی کی اجازت سے عزل کرے تو صحیح ہے۔ جب عزل کرنا آپ کے لیے جائز ہو تو 3 طریقوں سے جسے چاہے عزل کریں۔ پہلا طریقہ، مرد ہم بستری کے آخر میں فراغت کے وقت عضو باہر نکال دے تاکہ منی باہر خارج ہو۔ دوسرا طریقہ، فراغت سے کچھ پہلے شوہر باہر نکال دے اور بیوی اپنے ہاتھ سے شوہر کو فارغ کر دے۔ تیسرا طریقہ، عضو پر کونڈم پہن کر ہم بستری کریں۔ مزی اور منی بھی پیشاب کی طرح نجاست غلیظہ ہے، کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا، اس کپڑے کو دھو کر پاک کرنا واجب ہے۔ ہم بستری سے فراغت کے بعد دونوں کو پیشاب کر لینا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم بستری کے بعد پیشاب کر لیں ورنہ لا علاج مرض پیدا ہوگا۔ علم طب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض وقت منی کا قطرہ پیشاب کی نالی میں اٹکا رہ جاتا ہے تو سوزش و زخم پیدا ہو جاتا ہے۔
ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہم بستری کے بعد اپنے عضو کو دھو لینا چاہیے، اس سے بدن تندرست رہتا ہے، لیکن ہم بستری کے فوراً بعد ٹھنڈے پانی سے نہ دھوئیں، اس طرح بخار آ جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے نیم گرم پانی سے دھوئیں۔ اگر نیم گرم پانی نہ ہو تو اتنی دیر رک جائیں کہ بدن کی حرارت گرمائش اعتدال پر پہنچ جائے، تو اس کے بعد ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ اتباع کا کہنا ہے کہ ہم بستری کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے، ایسا کرنے سے سانس کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ایک بار ہم بستری کرنے کے بعد دوبارہ ہم بستری کا ارادہ ہو تو دوبارہ ہم بستری سے پہلے غسل کرنا بہتر ہے۔ غسل نہ کریں تو وضو کریں، وضو بھی نہ کریں تو کم از کم پیشاب کر کے عضو کو دھو لیں، ایسا بھی نہ کریں تو بھی بغیر عضو دھوئے دوبارہ ہم بستری کرنا جائز ہے۔ رات کو ہم بستری کے بعد سونا جائز ہے، بہتر یہ ہے کہ ظاہری نجاست کو دھو کر وضو کر کے سوئیں، یا کم از کم پیشاب کر کے وضو کر کر سو جائیں، لیکن فجر کی نماز سے پہلے غسل کر کے نماز فجر پڑھنا لازم ہے۔ ایک سے زیادہ بار ہم بستری کرنے کی وجہ سے بھی ایک ہی غسل کافی ہوتا ہے۔ جس انسان پر غسل واجب ہو اس کے لیے قرآن مجید کو ہاتھ لگانا، قرآن مجید کو پڑھنا اور مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں، البتہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا، دعائیں پڑھنا اور درود شریف پڑھنا جائز ہے۔ غسل واجب ہو تو غسل سے پہلے بھی ہاتھ دھو کر کلی کر کے کھا پی سکتے ہیں۔ جس پر غسل واجب ہو وہ ہاتھ دھو کر کلی کر لے تو اب پانی پی کر کچھ بچائے تو اس کا جھوٹا پانی بھی پاک ہے، اس کا بچا ہوا پانی کو بھی پیا جا سکتا ہے۔ ایک چادر کے اندر میاں بیوی کا ننگا سونا جائز ہے۔ میاں بیوی اکٹھے غسل کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ دونوں کے ستر ڈھنکے ہوئے ہوں۔ شرم گاہ پر پردہ کیے بغیر دونوں کا ایک ساتھ غسل کرنا ادب کے خلاف ہے، البتہ گناہ نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیوی سے پہلی رات کی ہم بستری کے بارے میں دوستوں کو بتلاتے ہیں کہ میں نے ایسے کیا، اتنی بار کیا، یہ بھی شرمی کی بات ہے اور جاہلانہ طریقہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میاں بیوی کے درمیان خلوت کی باتیں دوستوں کو بتلانے کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شیطان مرد اور ایک شیطان عورت ایک دوسرے سے ملیں اور کھلے عام شروع ہو جائیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں، اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ آپ ہمیں فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں، لنکس ڈسکرپشن میں ہیں۔